أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اور اس سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم آخرت کا وہ ہمارے سامنے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب روایت اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کو دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 15 سے انورڈ، اور انہوں نے یعنی ان مشرک لوگوں نے اللہ کے بعد بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیورات میں پلیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا؟ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو یا جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہ یافتہ ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے اسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر مقصود پہنچانے والا طریقہ لے آؤں جس پر تم اپنے باپ دادوں کو پاتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ پچھلی آیات یا پچھلا سبق جو ہم نے ابھی دہرایا، اس میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہے ان کا ایک رویہ اس قرآن کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے متعلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
تبلیغ اور ان کی نصیحت اور ان کی رسالت کو قبول کرنے کی بجائے وہ ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے کہ ہمیں تو اپنے باپ دادا کی طرف سے جو راستہ ملا ہے، جو دین ملا ہے، جو دو طور طریقے ملے ہیں، وہی ہمارے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے، وہی ہمارے لیے راہ یابی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا کہ اس سے پچھلے جو لوگ گزرے، اب تمہارے جو باپ دادا تھے، ان میں بھی نبی اسی طرح سے بھیجے، ان کو بھی یہ پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے بھی تمہاری طرح انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا۔ آج کا سبق دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 99، اور یہ آیت نمبر 26 سے ہم جو ابھی دیکھیں گے، یہ جو چند آیات ہیں، 3 4 آیات، یہ آیات جو ہیں، یہ پچھلا جو ہم نے سبق دیکھا اب تک کا اس سورہ مبارکہ کا، اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک بھی کرتی ہیں، اور اس سے آگے آنے والی جو آیات ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ربط جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، کہ پچھلی اب تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا بالکل خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، یہ قرآن جو ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یہ واضح ہدایت اور رہنمائی اور اللہ کی معرفت پہنچانے کے لیے، یا اللہ کی پہچان، اور پھر اللہ کے راستے کو مطلب واضح کرنے کے لیے، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور پھر اس میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال جو دہرایا، پہلے بھی کئی دفعہ دہرایا، مشرکوں سے ذرا پوچھیے کہ کس نے پیدا کیا اس زمین کو اور اس کائنات کو، تو اس کا جواب وہ دیں گے کہ یہی اللہ، یہ تو اللہ دانا جو ہے اور غالب جو ہے، اس نے یہ پیدا کیا سارا کچھ، اور پھر اللہ کی کچھ نشانیاں ذکر کی تاکہ اللہ کی معرفت جو کہ ان کو دلوں کے اندر جس کا وہ ادراک رکھتے ہیں، اس کی یاد دہانی جو ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر واپس ان سے کلام، لیکن ان کا رویہ وہی رہا کہ نمبر 1، اللہ کی توحید جو ہے، توحید کا جو نصیحت ہے، اس کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں، اور پھر کتاب جو ہے، یہ قرآن، اس کے اوپر وہ اپنا عقیدہ یا ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، کتاب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کو وہ بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی حیثیت سے رسول کے طور پر تسلیم کرنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے معاملات، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی طرف سے جو راستہ ہے اسی پر چلنے والے ہیں، وہی ہمیں سیدھا راستہ ملتا ہے، وہی لگتا ہے ہمیں کہ صحیح راستہ ہے۔ اور پھر ان کا یہ گمان اور یہ عقیدہ بھی کہ اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، صدیوں سے نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی گرفت نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پکڑ نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے سارا، اسی طرح سے اگر قیامت ہوئی اور اگر بعد کا کچھ معاملہ ہوا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ہمیں نوازے گا۔ تو یہ ساری باتیں اور یہ سارے ان کے عقائد جو ہیں، یہ سارے کے سارے پچھلی آیات میں ہمیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ یہی سارا جو منظر ہے، یہی سارا جو ساری جو باتیں ہیں، انہی باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے، پس منظر رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، تو اس کی مزید وضاحت، یا ان کے جو بے تکے سے جو ان کے عقائد ہیں یا ان کے نظریات جو ہیں، ان کی مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے تردید جو ہے، اس کے اوپر مزید دلائل جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے، کہ تمہارا کہنا یا تمہارا انکار کرنا قرآن کا، یا تمہارا اپنے آباء و اجداد کے رستوں کے اوپر یقین رکھنا جو ہے، وہ کس قدر ناقابل قبول ہے، یا کس قدر وہ بھی بے تکی سی باتیں ہیں، بے سروپا سی باتیں ہیں، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی منطق کے سر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گڑی گڑائی ہیں۔ تو اس کی طرف ہمیں اشارہ ملے گا، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی کچھ موضوع جو ہے، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم کی ہے، جو معیشت کی تقسیم کی ہے، اس کے اوپر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آف ویو جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہمیں اگلی آیات میں بھی ملے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنے قوم سے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد، اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا،
اننی بے شک میں براؤن بری ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں، بری ہوتا ہوں، مما تعبدون ان بتوں سے یا ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور جب اب یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم اپنی حاجات پیش کرتے ہو، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں ان سے بری ہوتا ہوں، میں ان کو جھٹلاتا ہوں، انکار کرتا ہوں، اور ان کو سرے سے قبول نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ جو جس کا کل بھی ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم قریش جو ہے، قریش اور قریش کے متعلقہ جتنے بھی قبیلے ان کے، وہ سارے کے سارے اس بات پر ان کا ایمان اور یقین یا یہ بات کے اوپر کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جد امجد جو ہے وہ مانتے تھے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے جب وہ مکہ کے شہر میں آ کر آباد ہوئے تو یہی نسل جو آگے بڑھتی بڑھتی مطلب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اس وقت تک پہنچی، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب اپنا جو اصل جو دین ہے یا اصل جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو بھول کر ادھر ادھر سے جو عقائد ہیں ان کو اپنے اپنے معاملات میں، اپنے روزمرہ کے جو عقائد ہیں یا وہ جو ان کے تخیلات ہیں ان میں شامل کر کے اپنے ایمان کو، وہ اپنے دین کو، اپنے رستے کو بالکل بھولا بیٹے اور بالکل ایک اپوزٹ روش میں مطلب انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ تو اب اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت واضح اور ٹو دی پوائنٹ پر ڈائریکٹلی ایک یاد دہانی ہے کہ ذرا یاد کرو کہ تم تو اپنا نسبی اور حسبی تعلق اور رشتہ جو ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہو، اور پھر آج تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنے باپ دادا سے جو راستہ ملا ہے وہی راستہ ہمیں صحیح نظر آتا ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ وہی راستہ ایک ہدایت پر چلنے والا راستہ ہے، تو پھر ذرا یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام در حقیقت تمہارے جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ اور اپنی اپنی جو قوم ہے اس سے بہت واضح طور پر برات کا اظہار کر دیا تھا، اور بالکل الگ کر لیا تھا انہوں نے اس بت پرستی سے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر ستارہ پرستی یا دوسری جو موجودات کی وہ عبادت کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ان کا یہ کہنا کہ ہم اپنے جو باپ دادا کے راستے پر ہیں، جو صحیح راستہ ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک ایک مطلب دلیل ان کے سامنے رکھ دی کہ تمہارا یہ کہنا یا تمہارا یہ مطلب عقیدہ جو ہے یا تمہاری یہ جو دلیل ہے یہ بھی ناقابل قبول ہے، یہ بھی بغیر کسی ٹھوس شواہد کے ہے کہ وہ تمہارے جد امجد جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام در حقیقت وہ بھی تو بت پرستی سے اپنے آپ کو مطلب بری کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت اہم آیت ہے، پچھلے جتنے بھی ان کے معاملات جن کے اوپر انہوں نے کیا اس کا سب کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ میں تو ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو میں برات کا اظہار کرتا ہوں، بری ہوں ان سے، بالکل اللہ تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، الا الذی فطرنی، ہاں مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، ہاں مگر وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا یعنی اللہ، اس کی طرف میں ضرور اپنے آپ کو اپنا اپنا جو تعلق ہے اس کو منسوب کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ بے شک وہ سیہدین ان قریب وہ راستہ دکھائے گا مجھے، یہ بے شک وہ اللہ جو ہے وہی مجھے ایک سیدھا راستہ دکھائے گا یا ایک سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ یعنی بتوں سے تو میں انکار کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، ہاں البتہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی طرف اس کو میں اپنا معبود مانتا ہوں، اس کی میں عبادت کروں گا، اور بے شک وہ مجھے صحیح راستہ بھی ضرور دکھائے گا۔ اب یہی سوال جو ہے یہ مشرکین مکہ جو ہے ان سے جب کیا گیا ابھی پچھلی آیات میں یا پچھلے ایک دو سبق اس سورہ مبارکہ کے پہلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے ذرا پوچھو کہ یہ زمین و آسمان جو ہے کس نے پیدا کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ نے جو غالب اور دانا اور حکمت والا ہے یہ اس نے پیدا کیا۔ تو اسی طرح کا سوال جو ہے ان مشرکین کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ سارا کچھ تو اس اللہ نے پیدا کیا۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریزن بھی بتا دی کہ کیوں اس واحد ہستی اور ذات جو ہے اس کی طرف وہ اپنا روحانی تعلق جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے پیدا کیا۔
اس نے جس نے مجھے پیدا کیا، اور بے شک وہی جو ہے وہ سیدھا راستہ بھی دکھانے والا ہے، جو کہ صحیح راستہ ہے، جو کہ ایک اچھی منزل کی طرف لے کر جانے والا راستہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ان کے بہت سارے اور دلیلیں جو ہیں ان کو رد کر دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً، اور پھر اس نے بنا دیا اس کو، اس کلمہ توحید کو، کلیمتاً، اس بات کو، پھر اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو، اس کلمے کو، یا کلمہ توحید کو، یا کلمہ اخلاص کو، کلمہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی قابل پرستش اور قابل عبادت اور قابل اطاعت ہے، ٹھیک ہے، اور اخلاص کے اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثال نہیں اس کی جیسی ملتی۔ تو کلمہ توحید یا کلمہ اخلاص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری رکھا یا بنا دیا، باقیتاً، باقی رہنے والی یعنی فی عاقبی ہی، اپنے پچھلوں میں، یعنی اپنی اولاد میں۔ اس کلمہ توحید یا کلمہ اخلاص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پچھلوں میں یا اگلی آنے والی جو اولاد یا نسل ہے اس میں باقی رکھ دیا یا باقی رہنے والی بنا دیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیات گزری ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جو اولاد یا اپنے جو بیٹے ہیں ان کو نصیحت کی تھی کہ فَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کہ ان کو کلمہ توحید کے اوپر گامزد رہنے کی، قائم رہنے کی، کلمہ توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی نصیحت کی، وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کلمہ توحید جو ہے نہ صرف انہوں نے خود اپنایا، بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی کہ دیکھو اس کلمہ توحید کو اپنے پاس پکڑے رکھنا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سب اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ جب جب تم اس راستے کی طرف سے بھٹک جاؤ، جب جب تمہیں ہدایت اور نصیحت کی ضرورت پڑے، تو تم اس کلمہ توحید، کلمہ اخلاص کی طرف واپس لوٹو، تاکہ تم اس سیدھے راستے پر چلتے رہو، تاکہ تم اللہ کی طرف اپنا جو فوکس ہے اس کو برقرار رکھو۔ تو یہ ایک بہت واضح پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے دوبارہ سے یاد دہانی کرا دی، دوبارہ سے واضح کر دیا۔ جن کو نہیں پتا تھا ان کے سامنے بھی یہ سارا آ گیا کہ ہمارے جد امجد، ہمارے جو بزرگ اور ہمارے جو آباء و اجداد میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے ہم اپنا سلسلہ منسوب کرتے ہیں، ان کا تو در حقیقت یہ پیغام تھا جو کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، یا جو کہ ہمیں قرآن سے اب پتہ چلتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو کلمہ توحید جو ہے وہ اپنایا، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی نصیحت کی، لیکن ان کی اولاد نے بھی پھر آگے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسماعیل جو ہیں، یہ کیونکہ مکہ میں جو قریش اور قریش کے متعلقہ جو قبیلے، یہ بنی اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، تو لہٰذا ان میں بھی بہت سارے بگاڑ اور بہت ساری ایسی باتیں آ چکی ہیں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ویسے ویسے ان کے اندر عقائد جو ہیں وہ بگڑتے گئے، ان کے اپنی تعلیمات جو ہیں وہ معدوم ہوتی گئیں، اپنے ان کے نظریات جو ہے وہ تبدیل ہوتے گئے، اس میں ملاوٹ ہوتی چلی گئی، دوسرے جو بت پرستی کی اور دوسری جو شرک والی جو عقائد ہیں ان کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ چلتا گیا، لیکن بل متعتو بل متعتو بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا، ہا اولائی، ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا۔ اب یہاں سے اگلا جو سبق ہے یا اگلا جو موضوع ہے اس کی طرف کنیکشن جو ہے وہ بہت مطلب قریب جڑتا ہے، جو کہ پچھلے سبق اور اگلے سبق کے اوپر بھی مطلب یہ آیات جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ بل متعتو ہا اولائی، بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، حضرت ابراہیم کے بعد آنے والی جو اولاد ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا۔ متاع یعنی عارضی کی چیزیں، متاع دنیا جسے کہتے ہیں، عارضی دنیا کے میں برتنے کی جو چیزیں ہیں، تو بلکہ ہم نے فائدہ پہنچایا ان سب کو، یعنی ان کی اولاد کو، ان کے آنے والوں کو، وہ آبائہم،
अबाउहुम आहुम, और उनके आबाओ अजदाद को, यानी पिछले लोग, उनके आबाओ अजदाद या मुशरिकीन मक्का जो हैं वो, और उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो हज़रत इब्राहीम के नस्ल जो है आगे बढ़ती चली आ रही है, तो उनको अल्लाह ताला ने फ़ायदा पहुंचाया, उनको ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो सारी पहुंचाई, उनको गिरफ्त नहीं कर ली उस तरह से जिस तरह से ये मुशरिकीन मक्का कहते हैं जी कि अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करता, तो इसका मतलब है कि मतलब ये हमारा ये अमल जो है वो मकबूल है। तो जिस तरह से तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने गिरफ्त नहीं की, उस तरह से जिस तरह से तुम मतलब ख्याल करते हो, तो इससे पहले तुम्हारे जो अबाप दादा हैं उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा, बहुत उनको भी अता किया। हत्ता जाअहुम, यहाँ तक कि आ गया उनके पास अल हक हक, यहाँ तक कि उनके पास हक आ गया, यानी ये किताब कुरान मजीद आ गई। व रसूल मुबिन, और रसूल भी आ गया जो कि खोल खोल कर बयान करने वाला है। ये रसूल मुबिन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद जो है बाद में बिगड़ी, उन्होंने अपने अकायद बदल दिए, अपने नज़रियात बदल दिए, अपनी तौहीद को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मोहलत जो है वो बरकरार रखी। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की जितनी ज़रूरियात थी उनकी रहने सहने के लिए, वो सारी अता की उनको, उनको मोहलत जो है वह हम पहुँचाता रहा। उनमें वो कलमा तौहीद जो है, जो वसीयत थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो भी उनमें मतलब उसी तरह से रखी, लेकिन वो सारे के सारे भूल गए। यहाँ तक कि ये वक्त आ गया कि उनके पास हक यानी कुरान मजीद जो है वो पहुंच गया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाज़ेह तौर पर पैगाम और खोल खोल कर हर चीज़ को मतलब बयान करने वाले रसूल जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी उनके दरमियान आ गया। यानी ये वक्त जो है ये मुशरिकीन मक्का को डायरेक्टली हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कनेक्ट करके अल्लाह ताला ने उनके जितने इस, इस तरह के बातिल अकायद और घड़ी गड़ाई बातें जो हैं उन सब को एक ही शॉट में, एक ही मतलब जुमले में या चंद आयात में पूरे का पूरा उनका जो बयानिया बना हुआ था, उस पूरे के पूरे बयानी को रद्द कर दिया, और सारे का सारा बयानिया जो है उनका जमीन बोस हो गया कि हम अपने बाप दादा के रस्म रवाज पर चलते आ रहे हैं, तो तुम्हारे बाप दादा भी दर हकीकत इसी बात पर थे, तौहीद पर थे और इखलास पर थे। वलम्मा जाअहुम, और जब आया उनके पास अल हक हक, जब उनके पास हक आ गया, और अब जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चलते चलते मुशरिकीन मक्का के पास ये हक यानी किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जब आ गए, वलम्मा जाअहुमुल हक, जब उनके पास हक आ गया, कालू, तो उन्होंने कहा हाजा सिहरुन, ये तो सरी जादू है, ये तो जादू है। उन्होंने उस हक को यानी उस कुरान को कबूल करने से इनकार करते हुए अपनी हकदर्मी पर बरकरार रखे, और उन्होंने कहा कि ये तो शहर है, ये तो जादू है। व इन्ना बिही काफिरून, और बेशक हम उसका इनकार करने वाले हैं, यानी उस शहर का, उस जादू का या उस किताब का, हक का भी इनकार करते हैं, और इस रसूल का भी हम इनकार करने वाले हैं। यानी उन्होंने सारी मंतिक, सारी दलील, सारी जो बातें हैं उनका फिर भी इनकार ही किया, और फिर भी उन्होंने अपने उस रविश को नहीं छोड़ा, और अपनी जो उनका जो इनकार है उसके ऊपर वो बरकरार रहे। वक़ालू, और उन्होंने कहा लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन, अब ये पैंतरा उन्होंने यहाँ पर बदला है। क्या पैंतरा बदला है? पहले तो वो कहते हैं कि ये कुरान मजीद जो है हम तो मानते ही नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से किताब है, कि हमें कैसा पता चले, ये रसूल जो है वो इंसान की शक्ल में आ गया, या एक इंसान जो है, एक बशर जो है वो कैसे रसूल हो सकता है? अगर अल्लाह ताला ने रसूल बनाना था कि किसी फरिश्ते को भेज देता, या खुद आता, या किताब जो है वो किसी फरिश्ते के हाथ में भेज देता, या खुद किताब लेकर आता, या आसमान से किताब उतरती हुई नाजल हमें नजर आती ताकि हमें पता चलता। उनके सारे इतने अकायद जो हैं वो उस तरह से उनके ऊपर डटे रहे। अब जब उनके पास कोई दलील नहीं है, हम उनके उनके आबाओ अजदाद के ऊपर खड़े रहने की भी, उनके उनके जो सीढ़ी है वो भी उनसे अब छिन गई। उनके पास और कोई दलील नहीं, उनके पास और कोई मंतक नहीं, कोई और बात कहने के नहीं, कोई काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए नहीं, तो अब वो थोड़ा सा पैंतरा भी बदलते हैं। क्या पैंतरा बदलते हैं? वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाज़िल किया गया ये कुरान अला रजुलिन, उन लोगों पर, या उन उन मर्दों पर, मिनल कर या तैनी अजीम, जो कि इन दो बस्तियों में हैं अजीम, बड़े आदमी, अजीम वीआईपी किस्म के, अमीर व कबीर किस्म के, या असर व रसूख वाले बड़े आदमी जो हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कुरान जो है इन दो बस्तियों के किसी बड़े आदमी के ऊपर नाज़िल क्यों नहीं किया गया।
یہ قرآن مجید ہے، ان دو بستیوں سے کیا مراد ہے؟ مکہ اور مکہ کے ساتھ ہی جو طائف کا جو وادی ہے، یہ دو دو وادیاں جو ہیں کہنے کے دو جڑواں شہر ہیں، جیسے کہ پاکستان میں راول پنڈی اور اسلام آباد ہے، جن کو جڑواں شہر کہتے ہیں، دو شہر ہیں لیکن وہ بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جائیں جب تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں کب داخل ہو گئے۔ اسی طرح سے مکہ اور طائف کا جو مطلب آبادیاں ہیں، یا شہر کہہ لیں یا قصبے یا بستیاں کہہ لیں، وہ دونوں بستیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بالکل قریب قریب ہیں، اور ان بستیوں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں آنا جانا اور کاروبار کرنا اور مطلب رشتہ داریاں بھی اور جائیدادیں وغیرہ جو ہیں وہ ساری جو ہیں وہ بھی ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لوگوں میں، یعنی کہ یہ دونوں بستیاں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ایک ہی رخ پر، ایک ہی جگہ پر، یا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق۔ تو ان دو بستیوں کے بڑے لوگوں میں ولید بن مغیرہ جو ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں، یا عتبہ کے بارے میں، یا کچھ اور لوگوں کا نام لیا جاتا ہے جو کہ اس وقت کے رئیس زادے تھے، جو کہ اس وقت کے بڑے وی آئی پی قسم کے جو لوگ تھے ان میں شامل ہوتے تھے، جو مال و دولت کے اعتبار سے بھی، جائیداد کے اعتبار سے بھی، اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی، اور دیگر بہت سارے معاملات میں جو بڑی ان کو خاصی اہمیت حاصل ہوتی، اور بہت یعنی کہ مطلب کبار میں شامل ہوتے تھے، وی آئی پیز میں شامل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، ان مشرکوں نے کہا کہ اگر تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا تو ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نازل نہیں کیا؟ اس میں اب دو چیزیں جو ہیں وہ ایک دو اضافہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑے آدمیوں کا کل ہلکا سا تذکرہ کیا تھا، کہ کل بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس آیت میں جس کا ہم نے ریفرنس دیا تھا کہ یہ بہت اہم ہے ہمیں سمجھنا، کہ پچھلی امتوں یا پچھلے جو قومیں ہیں ان کے خوشحال لوگوں نے ان کا انکار کیا، نبیوں کا۔ وہ خوشحال لوگوں نے کیوں انکار کیا، یا خوشحال لوگوں کا کیوں پرٹیکولرلی تذکرہ ہوا تھا؟ کیونکہ یہ خوشحال لوگ جو ہیں یہ در حقیقت بڑا اثر و سرور رکھنے والے، جو لوور طبقے کے یا لوور لیول کے جو لوگ ہیں، جب بھی ایک بڑی چینج آتی ہے یا ایک بڑا کوئی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے، یا بڑا ایک اسٹیٹ لیول کا یا بہت بڑے لیول کا کوئی معاملہ جب آتا ہے، تو وہ ان اثر و رسوخ والے لوگوں کو، ان خوشحال لوگوں کو، ان وی آئی پی قسم کے لوگوں کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ رہتا ہے، ان کا رسپانس کیسے ہوتا ہے، یا ان کا کیا طریقہ، یا کہ یہ کس چیز کو اپناتے ہیں، یہ اس کو اپناتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے مطابق پھر لوور لیول کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا مائنڈ جو ہے بناتے ہیں، الا یہ کہ ان کو کچھ بہلا پھسلا کر یا کچھ سمجھا بجھا کر کوئی بات جو ہے وہ ان کے دل میں ڈال دی اور کوئی ان میں سے مطلب کوئی مان جائے۔ ادروائز اکثریت جو ہے وہ ان بڑے لوگوں کی رہنمائی یا بڑے لوگوں کے پیچھے ہی لگ کر اپنا اپنا جو ڈیسیجن یا اپنا جو مائنڈ ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے وجہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی ہم پیروی کرتے ہیں یا جن کے ہم مطلب اطاعت کرتے ہیں، جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کیوں نہیں ہوتا؟ تو اور دوسرے نمبر پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ دیکھا جائے کہ خاندان کے اعتبار سے تو ان کا مقام جو ہے وہ کوئی کم نہیں تھا۔ بنو قریش کے قبیلے سے ان کا تعلق، جو کہ ایک بڑا اعلیٰ نسل یا اعلیٰ خاندان جو ہے وہ وہاں پر تھا، لیکن ان کی جو معاشرتی اعتبار سے ان کی جو سٹیٹس ہے وہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ وہ ان کے اپنی تجارت وغیرہ نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے انہوں نے تجارت بھی کی اور پھر ان سے شادی بھی کی، اور اس کے علاوہ مطلب چرواہا جو مطلب گلہ بانی وغیرہ جو ہے اس طرح کا ان کا کام تھا، تو مالی اعتبار سے بھی وہ بہت زیادہ مستحکم نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے اس طرف زیادہ اس طرح سے مطلب ہٹس اور لالچ جو ہے وہ رکھا۔ اور خاص کر ان کو نبوت کا اظہار ہونے کے بعد تو انہوں نے بالکل ہی فوکس کیا صرف اور صرف اللہ کے دین کی طرف، اور یہ دنیا داری کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف انہوں نے بالکل بھی اس طرح سے توجہ نہیں کی۔ ہاں، صرف اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے جتنا زندہ رہنے کے لیے یا جتنا انتہائی ضروری ہے بس اس حد تک۔ تو اس وجہ سے مالی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس جو ہے وہ تھوڑا سا اس اعتبار سے کم تھا، تو اس لیے وہ کہتے کہ یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا تو کسی بڑے، کسی اثر و رسوخ والے، کسی مالدار آسامی کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ پینترا کیا بدلا انہوں نے؟ پینترا یہی بدلا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، یہ کتاب کیسی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل کر دی، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اب ان کے پاس دلائل جب ختم ہو گئے تو اب کہتے ہیں کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا تو کسی بڑے امیر کبیر آدمی کے اوپر، ان دو بستیوں میں سے کسی کے اوپر کر لیتے۔
अहम यकसिमून, अब इसके ऊपर अल्लाह ताला कहते हैं अहम यकसिमून रहमत रब्बिक, क्या वो तकसीम करते हैं तेरे रब की रहमत। क्या ये लोग जो हैं, पहले वो कुरान का वैसे ही इनकार करते थे, कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िल होना जो है उसको भी वो नहीं मानते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल भी नहीं मानते थे। और अब उनको कह रहे हैं जी कि कुरान मजीद जो है वो किसी बड़े वीआईपी किस्म के किसी आदमी के ऊपर नाजिल क्यों नहीं हुआ। तो अहम यकसिमून रहमत रब्बी, क्या ये लोग तकसीम करते हैं रब की रहमत। रब की रहमत जो है उसका तकसीम करना या रब की रहमत को दूसरों के ऊपर निछावर करना, नो इंसानी के ऊपर निछावर करना, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इस्तेकाक है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के दायरा इख्तियार या दायरा कुदरत में है। तो क्या ये लोग तकसीम करेंगे रब की रहमत को। अब यहाँ पर रब की रहमत जो है वो दो मानों में हो सकती है। एक तो अगर पिछली आयत के साथ इसका कनेक्ट करके देखा जाए तो ये रब की रहमत जो है वो नबूवत है, या रसूल रसालत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रसूल चुनकर उनके ऊपर कुरान मजीद जो है वो नाज़िल किया, जिसके ऊपर मुशरिकों ने कहा कि मतलब ये कुरान जो है किसी दूसरे आला रुतबे के किसी या किसी अमीर के लिए कबीर आदमी के ऊपर क्यों नहीं नाज़िल हुआ। तो ये रसालत और कुरान का नाज़िल करना जो है, ये अल्लाह ताला की रहमत जो है, इसकी तकसीम का हकदार तो सिर्फ अल्लाह ताला है। इसमें अब ये बंदे जो हैं क्या वो इसको तकसीम करेंगे, या कि वो कहेंगे कि इसके मुताबिक इस तरह से तकसीम होना चाहिए रब की रहमत को और इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनका तो कोई इस्तेहकाक नहीं है। या रब की रहमत अगली आयत के एतबार से अगर हम देखा जाए तो अल्लाह ताला का फजल करम, अल्लाह ताला का जो रिज्क और इनामात हैं जो नौ इंसानी के ऊपर हैं, जिसका एक मुख्तलिफ अंदाज में हम अगली आयत में देखेंगे, उसकी तकसीम है कि ये रिज्क अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मेहरबानी जो दुनिया के ऊपर इंसानों के ऊपर की जाती है, वो तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। वो अल्लाह जिस तरह से चाहता है, जिस जिसको वो चाहता है, जिस कदर वो चाहता है, वो तकसीम करता है, वो निछावर करता है। इसमें इंसानों का कोई रोल नहीं है। तो क्या ये लोग जो है ये तकसीम करेंगे या करते हैं अल्लाह ताला की रहमत को। नहनु कसम ना, और ये रहमत जो है, अगर पिछली आयत के कनेक्ट करके देखें तो हमने देख लिया कि ये रिसालत और कुरान का नाज़िल होना, ये जो अल्लाह ताला की रहमत है, तो ये तो सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार है कि वो इसको जिस तरह से करे, किसी इंसान को कोई इख्तियार नहीं। या उससे अगली आयत अगर हम देखें तो नहनु कसम ना बैनहुम मईशतहुम, हमने खुद तकसीम किया है उनके दरमियान उनकी मईशत को, यानी इंसानों के दरमियान या लोगों के दरमियान हमने उनकी मईशत, यहाँ पर मईशत का मतलब है माली एतबार से या कारोबार के एतबार से, मईशत के एतबार से, जो ज़िंदगी गुजारने की जो ज़रूरियात हैं, वो सारी की सारी ज़रूरियात, जो सारी के सारे रिज्क और नेमतें जो हैं अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं नहनु कसम न बैनहुम, हमने खुद उनके दरमियान तकसीम की, उन लोगों के दरमियान, फिल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में। वो रफ़अना बाज़हुम, और हमने बुलंद रखा उनमें से बाज को, फौका बाजिन, बाज पर, दरजातुन, दर्जों में, हमने दर्जों में उसको, उनमें से बाज को बाज पर बुलंद रखा। यानी दुनिया में ये जो तकसीम है अल्लाह ताला की रहमत से, या अल्लाह ताला की जो रिज्क है या मईशत है, उसको दुनिया में लोगों के दरमियान तकसीम किया अल्लाह ताला ने, और इस तरह से तकसीम किया कि उनमें से बाज को बाज पर दर्जों में फोकियत दी या बुलंद रखा। बाज को बाज पर फोकियत जब बुलंद रखा, क्या मतलब, यानी किसी को ज्यादा तकसीम दिया, किसी को कम दिया। रिज्क जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, कई आयत पहले गुजर चुकी। अल्लाह ताला जिसको चाहे वो कुशादा रिज्क कर दे, जिसके लिए चाहे उस रिज्क को थोड़ा सा नपातुला उसको दे दे या कम कर दे, या जिसके लिए चाहे तो अपना हाथ जो है वो रिज्क जो है वो तंग कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की देन है, इंसान की अपनी काबिलियत, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन, उसकी अपनी मेहनत, उसकी अपनी जस्तजू जो है, वो उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। हाँ, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो ज़रूर है कि जिसके ऊपर वो चाहे जिस तरह से वो चाहे आजमाए, और दोनों दोनों तौर पर, यानी अगर ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया तो उस सूरत में वो शुक्र की एक आजमाइश है कि शुक्र कितना करता है उसका बंदा, अल्लाह का बंदा। और अगर किसी के पास कम है या किसी के पास नफातुल्ला है तो उसके सब्र का एक इम्तहान है कि वो सब्र किस तरह से करता है। तो ये मईशत या रिज्क जो अल्लाह ताला का है उसकी तकसीम दुनिया में इस तरह से की कि बाज को बाज पर फोकियत हासिल है, या बुलंदी और दर्जों के एतबार से कुछ को बुलंद रखा और कुछ को पस्त रखा। ये एक बहुत अहम नुक्ता है हमें समझने के लिए, और रिज़्क की तकसीम के बारे में इस आयत से हमें बहुत टू द पॉइंट और बहुत मंतक जो है अल्लाह ताला की तकसीम की, वो हमें क्लियर होती हुई नजर आएगी। अब ये किस तरह से तकसीम की,
درجوں میں، یعنی کہ کسی کو بلند درجہ اور کسی کو تھوڑا سا کم درجہ جو ہے وہ رزق کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، کس لیے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ بنا لے ان کا بعض بعض کو تابع، تاکہ ان کا بعض بعض کو تابع بنا لے، یعنی تاکہ کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں کو اپنا تابع بنا دیں، اپنا فرما بردار بنا لیں، یا اپنے لیے خدمت گزار بنا لیں، تاکہ کچھ لوگ کچھ کو اپنا فرما بردار بنا لیں، تابع بنا لیں۔ اب یہ جو نقطہ ہے، یہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ظاہری طور پر ایک من لگتی ہے، ظاہری طور پر وہ لگتا ہے کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا، یہ اس کی طرف بہت کھلے طور پر ایک ایسا اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، کہ تاکہ وہ اس کا بعض بعض کو تابع بنا لے، تاکہ وہ ایک دوسرے کی خدمت گزاری کریں۔ اب اگر ہم دیکھیں رزق کو، انسان کا اپنا جو معاشرہ ہے، یا آج کی دنیا بھی ہم دیکھیں، پچھلی دنیا کا آئندہ آنے والی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت امیر کبیر ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں بہت غریب بھی ہیں، لیکن ان کی اس عمارت اور اس کی غربت یا مال کا زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مرہون منت ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے تابع ہیں، یا ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آیات گزرے تھی کہ اگر سب کو برابر رزق دے دیتا تو انسان تو مطلب ایک فتنہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا، دنیا میں ایک فتنہ بپا ہو جاتا۔ تو اسی کی جھلک یہاں پر بھی ہم دوسرے انداز میں ملتی ہے، کہ سارے کے سارے بالفرض سارے کے سارے جو ہیں ان کو بہت زیادہ مال متا جو ہے مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کون کسی کی خدمت کرے گا؟ ایک وہ شخص جو ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، وہ تو چاہے گا کہ میرے نوکر چاکر ہوں، میرے خدمت گزار ہوں، میرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو محلوں کی تعمیر کرنے والے ہوں، جو کچھ میری سواریوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، کچھ میری یہ اطاعت کرنے والے ہوں۔ کون کرے گا؟ اگر سب کے پاس ایک جگہ جیسا رزق ہے تو کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو، یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت دے دی اور وہ کسی دوسرے انسان پہ اوپر انحصار نہ کرے۔ یعنی اگر اس کو کھانا پینا ہے تو وہ کوئی اناج اس کو پرچیز کرنا ہے، کوئی اس کو مطلب خوراک وغیرہ جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے، رہنے سہنے کے لیے اس نے مکان بنانا ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ کیا وہ خود اپنی دولت جو ہے اس کے ذریعے سے خود وہ کھیتی باڑی کرے گا، اور خود اپنا مکان جو ہے وہ خود اینٹیں بنائے گا، اور خود وہ سیمنٹ بنائے گا، اور خود وہ اس کا تعمیر کرے گا صرف اپنے زور بازو پر؟ یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ان کو دوسرے لوگوں کی سروسز جو ہیں درکار ہیں، دوسرے لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ درکار ہیں، دوسرے لوگوں کی جو پروڈکٹس ہیں وہ درکار ہیں، وہ ان کو اپنی مال دولت کو وہ استعمال کرے گا دوسروں کی خدمات کو پرچیز کرنے کے لیے، دوسروں سے مال و دولت کو پرچیز کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے لوور لب کے درجے کا جو بندہ ہے، وہ اپنی خدمات، اپنی سروسز کو پیش کر کے، اپنی پروڈکٹ کو سیل کر کے، اپنا جو بھی اناج وغیرہ ہے اس کو بو کر، اس کی محنت کر کے، اس سے اناج حاصل کر کے، اس کو وہ بیچ کر پھر اس سے مالدار لوگوں سے نفع حاصل کرے گا۔ تو اس طرح سے وہ بھی پھر مالدار ہوگا، وہ بھی اپنے لیے کمائے گا، پھر وہ بھی دوسروں کے اوپر پھر خرچ کرے گا۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں بہت واضح طور پر نہ سمجھا پایا ہوں، لیکن یہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے، اس کا سرکولیشن یا اس کا فلو جو ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے یہاں پر سمجھنے والا، کہ کس طرح سے کیوں اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ کم اور زیادہ ہے، کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انحصار کرتے رہیں۔ اگر کوئی مالک فیکٹری اونر ہے، اس نے فیکٹری لگائی ہے، اس کا سٹاف یا ورکر جو ہیں، اگر وہ ورکرز اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ورکرز جو ہیں وہ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اس کے بدلے اپنی سیلری لے رہے ہیں۔ اور وہ جو مالک ہے، وہ اگر ان کو سیلری وغیرہ دے رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس کے بدلے میں سروسز لے رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار جو ہے انسان کا، یہ اس کی بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا، کہ یہ دنیا کی معیشت جو ہے، یہ لوگوں کے اوپر، گروہوں کے اوپر جب لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے دنیا کی زندگی میں، اور اس طرح سے تقسیم کی کہ اس کو درجات میں بلند اور کم تر رکھا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو تابع کر سکے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے مددگار فراہم کر سکے، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکے، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہوئے وہ دنیا کی زندگی اپنی گزار لیں۔ لیکن دیکھو، یہ جتنا بھی مال ہے تمہارے پاس، چاہے زیادہ ہے چاہے وہ کم ہے، یہ متاع دنیا ہے، دنیا کا
عارضی برتنے کی چیزیں ہیں۔ وہ رحمت ربی کا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رحمت ربی کا، اب آپ کے رب کی رحمت، اب یہ جو رب کی رحمت ہے، یہ رحمت ہے آخرت کی رحمت۔ پہلے جو رب کی رحمت ہم نے جو ذکر کیا رحمت ربی کا، یہ تو اس آیت کو کنیکٹ کر کے ہم نے کیا تھا کہ دنیا میں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں جو اللہ کی رحمت ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ، جبکہ وہ رحمت ربی کا، جبکہ صحیح رحمت جو ہے آخرت میں رب کی رحمت جو ہے، خیر وہ تو زیادہ بہتر ہے مما یجمعون، اس سے وہ جب جمع کر رہے ہیں، یہ جو لوگ یہ جو جمع کرتے ہیں دنیا کا مال و متاع، اس کے مقابلے میں اللہ کی جو آخرت کی رحمت جو ہے وہ زیادہ قابل ستائش ہے، وہ یا وہ زیادہ قابل قدر ہے، یا وہ زیادہ بہتر ہے۔ لہذا دنیا کی ان دولتوں سے تمہیں چاہیے کہ وہ تم دنیا میں زندگی گزارنے کا ٹھیک ہے طریقہ ڈھونڈو، یا دنیا میں زندگی بسر کرو، لیکن اس میں آخرت کا بھی اپنی فکر کرو، آخرت کا انجام جو ہے اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہوئے اپنا آخرت کی کرنسی جو ہے وہ بھی پرچیز کرو۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے، ہم نے دیکھا کہ آج کے ہمارے ماحول اور آج کے رزق کی تقسیم کے حوالے سے بھی نمبر ون، اور نمبر ٹو، پچھلی آیات میں جو ذکر ہوا تھا کہ ان دو بستیوں کے کسی وی آئی پی قسم کے کسی بندے کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، تو وہ وی آئی پی بندہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، ولید بن مغیرہ یا عتبہ یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ہمیں ملتا ہے روایات سے، تو وہ تو سارے کے سارے متاع دنیا تھا ان کے پاس، دنیا کا مال تھا، دنیا کا نفع تھا، دنیا کی رونق اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں وہ ان کے پاس تھی، جبکہ آخرت کی دولت اور آخرت کی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کون لوگ سمیٹ رہے ہیں؟ وہ تو وہی لوگ سمیٹیں گے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اور اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جن کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا یا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ ایک بلند بلند اور بہت ہی عرفہ مقام کے اوپر ہے، بہت بلند برتر مقام کے اوپر فائز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کیا۔ جو دنیا میں جو رہتے ہوئے جتنی ضرورت ہے بس اتنا سے رکھنا ہے، لیکن آخرت میں جو اصل خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو سمیٹنے والے ہیں، اور اسی کی طرف دوسروں کی رہنمائی بھی کرنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسَ، اور اگر نہ خیال ہوتا کہ لوگ ہو جائیں گے، اب اسی مال کے اعتبار سے کہ مال کو تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات کر کے، کم اور زیادہ کر کے، تو اسی مال کے بارے میں وَلَوْلَا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ ہو جائیں گے امتاً واحدہ، ایک ہی امت، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا، انسان کی نیچر، اگر انسان کی جو فطرت ہے وہ اس طرح سے نہ ہوتی کہ سب کو ایک جیسا مال، یا سب کو بہت مالدار کر کے وہ ایک ہی امت بن جاتے، ایک ہی جیسے نہ ہو جاتے، ایک ہی جیسے ہو جاتے۔ یہاں پر آیات کے کنٹیکٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں تفسیروں میں ملتا ہے کہ مال کو دیکھ کر، مال ایک ایسی چیز ہے دنیا میں جو جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بہک جائے گا، زیادہ چانسز ہے کہ وہ ناشکرا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا، زیادہ چانسز ہے کہ وہ نافرمان ہو جائے گا۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ آزمائش ہے، اس کے اوپر اتنا ہی کڑا اس کا امتحان ہے، اس اللہ کی جو راستہ ہے اس کے اوپر چلتے رہنے کے لیے۔ تو اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ جو سارے کے سارے لوگ اگر ان کو مطلب مال جو ہے وہ بہت زیادہ دے دیا جائے تو یہ سارے کے سارے نافرمانی کرنے لگ جائیں گے، ناشکری کرنے لگ جائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر بس دنیا کے مال کے پیچھے ہی سارے کے سارے چلنے لگیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا گمان ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر دنیا میں آسائشیں ملتی جائیں تو انسان جو ہے وہ بھولتا جاتا ہے، لیکن اگر دنیا میں کچھ آزمائشیں بھی ہوں تو پھر انسان کا تعلق جو ہے وہ کنیکٹڈ رہتا ہے، کچھ روحانی اعتبار سے اپنے اللہ کے ساتھ، روحانی اعتبار سے بھی وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا دعائیں وغیرہ، حاجات وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہی نہیں، کوئی حاجات ہی نہیں اس کی جو پوری ہوں، اس کی ساری خواہشیں اگر پوری ہو جائیں تو وہ تو دعا ہی نہیں کرے گا، وہ تو بالکل بھول ہی جائے گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اگر ان کو دولت یا اس طرح سے بہت سارا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں تو وہ اپنے راستے کو یا اپنے کفر کے راستے پر یکجا ہو جائیں گے، یا سارے کے سارے جو ہیں وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم ضرور بنا دیتے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا رحمان کے ساتھ، جنہوں نے اللہ رحمان کے ساتھ کفر کیا،
यानी जो काफिर लोग हैं जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, उनको उनके लिए बना देते हैं हम लिबुयूतिहिम, उनके घरों को सुकुफन, छतें, उनकी घरों को छतें, मिन फिज्जातिन, चांदी से। तो अल्लाह ताला इन काफिरों के घरों की छतों को चांदी से बना देते। वह मारिज, और उनकी सीढ़ियां भी अलैहा यज़हरून, जिन पर वो सब ऊपर चढ़ते हैं, यानी उनके घरों की छतें और उनके घरों की सीढ़ियां जो हैं वो भी चांदी के। वली बुयूतिहिम अबवाबन, और उनके दरवाजे जो हैं वो भी, वसुरुरन, और उनके तख्त भी, अलैहा यत्तकीऊन, जिस पर वो तकिया लगाए बैठे हैं, यानी उनके तख्त, उनके पलंग, उनके बेड्स वगैरह जो हैं जिनके ऊपर वो तकिया लगाकर बैठते हैं या आराम करते हैं, उनको भी अल्लाह ताला चांदी के बना देता है। वह ज़ुख़्रफ़न, और सोने के, यानी सोने और चांदी के। अगर ये ख्याल ना होता कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अल्लाह के रास्ते से भटक जाएंगे, वो लोग भी जो कि अल्लाह की तरफ अपना रिश्ता जो है मंसूब रखते हैं या अल्लाह की तरफ अपने आप को फोकस रखते हैं, वो भी अगर इन काफिरों को या इन लोगों को देखते हैं तो वो भी इस तरफ राग़िब ना होने का खतरा ना होता। तो इन काफिरों को अल्लाह ताला कहते हैं कि उन काफिरों की जितनी चीज़ें हैं रहने बहने की दुनिया के एतबार से, उनके घरों की छतें और सीढ़ियाँ और उनके दरवाजे और उनके तख्त और पलंग वगैरह, तकिए वगैरह जिनके ऊपर वो लगाए बैठे हैं, इन सब को सोने और चांदी का बना देते हैं अल्लाह ताला। यहाँ पर दुनिया की जो बेवकूफ़ी है अल्लाह ताला की तरफ से, ये उसकी तरफ इशारा हमें मिलता है कि दुनिया इस कदर बेवकूफ़ है कि मतलब उनके घरों को अल्लाह ताला सोने और चांदी का बना देता, लेकिन वो सिर्फ दुनिया की जिंदगी में रहता, आखिरत में उनका फिर कोई हाल ना होता। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अब जो ईमान वाले लोग हैं उनमें भी कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, किसी को ज्यादा दौलत मिली, किसी को कम दौलत मिली। इसी तरह से जो शिरक करने वाले हैं, जो या जो इनकार करने वाले, कुफर करने वाले हैं, उनमें भी अमीर और गरीब हैं। तो दौलत की तकसीम जो है वो इस एतबार से भी मसावी रखी कि कोई रूहानी एतबार से ये ना कहे कि जी मैं तो मुसलमान हूँ और देखो मेरे पास कुछ कम नहीं है, या मुसलमानों के पास बहुत कम दौलत है और नॉन मुस्लिम जो है उनके पास इतनी चकाचौंध किस्म की दौलत बढ़ी हुई है, और लोग फिर जो है वो जोक दर जोक उसी तरफ राग़िब होने लग जाते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर इस चीज़ का गुमान ना होता तो ये कुफर करने वाले जो है उनके घरों को और उनकी छतों को और उनके सारी चीज़ों को सोने और चांदी के बना देते अल्लाह ताला, जो दुनिया के दिखावे के लिए। और फिर ये याद रखो, ये दुनिया में बना देते, लेकिन ये अपने जहन में रखोगे, वह इन कुल्लु ज़ालिका, कि नहीं है ये सब कुछ, लिमा, मगर मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का आर्जी सामान। लेकिन ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, ये अपने जहन में ज़रूर बिठाए रखो कि ये सारा कुछ जो है दुनिया की सोना चांदी, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो दुनिया का आर्जी बरतने का सामान है, दुनिया की आर्जी बरतने की चीज़ें हैं। यानी अल्लाह ताला ने ये चीज़ें, अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए दी कि इसके साथ वो दुनिया में अपनी जो ज़िंदगी है उसको गुजारे, और उस दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए अपने आप को आखिरत की करेंसी जो है उसमें से निकाले, आखिरत की जो खैर है अल्लाह ताला की, उसको वो हासिल करने की कोशिश करे। तो ये दुनिया की चीज़ें जो हैं ये दुनिया में रह जाएंगी, आखिरत में उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये अपने जहन में रखो। अदरवाइज तो दुनिया में सोना चांदी से लद देता अल्लाह ताला अगर इंसानों को, तो फिर ये दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं, आखिरत में भलाई किसी को नसीब ना होती। तो दुनिया की जो बेवकूफ़ी है उसकी तरफ ये यहाँ पर हमें इशारा मिलता है। और बहुत सारी अहादीस जो हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। जैसा कि हम अपनी हदीस का जो सबक है उसमें हम देख रहे हैं, जो ज़ुहद और दुनिया से बेरग़बती का जो चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारी अहादीस हमने पढ़ी गई हैं कि अगर ये दुनिया के जो मिसाल है अल्लाह ताला की नज़दीक, वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और अगर इतनी भी अहमियत होती इस दुनिया की ज़िंदगी की, कि तो किसी किसी काफिर को अल्लाह ताला पानी ना पिलाता है, इस तरह से कुछ हदीस भी थी। और इसके अलावा एक हदीस हमने ये भी देखी थी कि जब एक बाजार से गुजरते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक ऐब ज़दा बच्चा बकरी का जो है वो मुर्दा हालत में देखा, और वहां पर लोगों से कहा कि कोई तुम में से एक दिरहम में खरीदेगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई एक दिरहम क्या है, ये तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा, तो ये तो ऐबदार है, ये तो किसी के फायदे की चीज़ ही नहीं है। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की नज़र में इस दुनिया जो है इससे भी ज़्यादा हकीर है, कि ये इतनी हकीर चीज़ जिसको तुम मुफ्त में भी लेना पसंद नहीं करते, इससे भी ज़्यादा हकीर है दुनिया दुनिया जो है अल्लाह ताला की नज़र में। और इसी तरह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जो
وہ بھی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو ذرا کہ جنت اور دوزخ کا نظارہ کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا جنت جنت تو اتنی خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اس میں جانا چاہے گا، اور جہنم تو اتنی ہولناک ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا یا کوئی بھی اس کی خواہش نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کچھ آزمائشوں سے ڈھک دیا، اور آخرت سوری دوزخ جو ہے اس کو دنیا کی جو زینتیں ہیں ان سے ڈھک کر پھر واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور واپس آ کر انہوں نے جو فیڈ بیک دیا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ جنت جو ہے وہ تو اس قدر اس میں آزمائشیں اور اس قدر اس میں تکلیفیں ہیں، یا اس قدر اس میں مطلب کوشش ہے جدوجہد لوگوں کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں جائے گا۔ اور اسی طرح سے جہنم جو ہے دوزخ جو ہے وہ تو اس قدر پرآسائش ہے کہ اس کا کور، اس کا بل بورڈ جو اس کی ایڈورٹائزنگ بورڈ جو ہے باہر اللہ تعالیٰ نے لگا دی، وہ اس قدر پرکشش ہے تو ہر کوئی اس میں جانا چاہے گا۔ اور اگر آج ہم اچانک سے میرے ذہن میں مثال ایک آ گئی، یقیناً ہو سکتا ہے کہ مناسب نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سنیما گھروں کے سامنے کیسے ایسے اٹریکٹیو قسم کے پوسٹر جو ہیں لگائے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اس میں جاتے ہیں، اور مسجدوں کے باہر کلمہ لکھا رہتا ہے یا کچھ اس طرح سے کوئی حدیث لکھی ہے یا اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور کوئی اس میں اٹریکشن نہیں، اور لوگ اس میں چند لوگ جاتے ہیں اور وہ بھی بس جا کے دو سجدے لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دنیا میں بھی ہمیں اس طرح سے نظارے ملتے ہیں کہ جہاں پر دنیا کی چمک جو ہے نظر آتی ہے، لوگ اس طرف جوک در جوک پیمنٹ کر کے جا کر وہاں پر وہ گناہ جو ہے وہ کماتے ہیں اپنا، اور جہاں پر مفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر بانٹی جاتی ہے، مفت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ ملتی ہیں، اس کی طرف وہ جانے سے کتراتے رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی متاع، دنیا کی عارضی برتنے کی چیزیں جو ہیں یہ دنیا میں ہی فنا ہونے والی ہیں، دنیا میں ہی باقی رہنے والی ہیں۔ آخرت میں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، جس کی طرف ہمیں پچھلی آیات میں اشارہ ملتا ہے کہ در حقیقت اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو آخرت میں ہے، جس کی طرف انسان کو کوشش اور جستجو رکھنی چاہیے۔ والآخرت، اور آخرت تو ان ربی کا آپ کے رب کے نزدیک للمتقین سب متقی لوگوں کے لیے، یعنی آخرت میں تو ان لوگوں کا حصہ ہے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہوں، جو ان دنیا کی چیزیں جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر ان میں سے ہی اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں، لیکن آخرت کو زیادہ فوکس کر کے متقی رہ کر جو زندگی اپنی گزارے، تو آخرت میں در حقیقت وہی ہیں جو اپنا اللہ تعالیٰ کا جو خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو سمیٹیں گے، وگرنہ پھر دنیا کے پیچھے چلنے والے جو ہے ان کا انجام جو ہے وہ بد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم مزید ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ، یا ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئر کریں تو ہمیں نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال کر جو اچھی اور نصیحت کی باتیں ہیں ان کو ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت، ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ ادروائز یہ جو آج کے سبق میں جو رزق کی تقسیم جو ہے، اس جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا، اس انداز سے اگر ہم سمجھ جائیں اس کو صحیح طریقے سے، اس انداز سے اگر ہم اس رزق کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کی منطق اور لاجک کو سمجھ جائیں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس بھی حالت میں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ لالچ اور دنیا کی حرص جو ہے اس سے محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور بڑے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی دانائی کے ساتھ یہ ساری تقسیم جو ہے وہ کی ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا مرہون منت رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اکیلا ہی یہ ساری زندگی گزاروں گا، اس کو دوسرے لوگوں کی سروسز، دوسرے لوگوں کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انحصار کرنا ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، پوری کرے، ہماری جتنی مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، ہمارے جتنے معاملات ہیں جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں رہنمائی عطا فرمائے، ہمارے مالی معاملات میں، ہمارے کاروبار کے معاملات میں، رزق کے معاملات میں، ہماری اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رزق اس دنیا میں عطا فرمائے، اور آخرت کی
اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ارذل العمر سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ایک بہترین زندگی ان کو عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.